عرب مستعربہ کے جد اعلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران میں جو کتبے برآمد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں۔ نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اس کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا، انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ نے سیدہ سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ سیدہ سارہ بے اولاد تھیں، اس لیے انہیں بہت غیرت آئی، اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ سیدہ ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ کی بات ماننا پڑی، اور وہ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا۔ اسی جگہ آج بیت اللہ ہے، اس وقت نہیں تھا، صرف ٹیلوں کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا۔ اس وقت مکے میں پانی تھا نہ انسان، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند ہی دن میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھ لی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران میں سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وصیت کا مطلب سمجھ گئے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکے تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں، اور فلسطین واپس ہو گئے۔